الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. سال المکروہ بطریقۃ خفیۃ، یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے. انہوں نے کہا جس دن تم جاؤ تو صحیح نہ نہیں ہوگے نا. اچھا، ان کو یقین تھا کہ بھئی ہمارے خدا ہیں، ان کو کون ہاتھ لگا سکتا. تو ایک دن ان کی سال میں عید ہوتی تھی، وہ باقاعدہ بڑی ان کا میلے رونق، بڑی عید، بڑا ذوق، بڑا شوق ہوتا تھا ان کو عید کا. اور اس میں سارے کے سارے بابل والے نکل جاتے تھے اور میدانوں میں جا کے اپنی عید مناتے تھے. وہ عید کا موقع جب آیا تو پوری قوم کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا ہمارا مذہب کا جھگڑا تو ہے، لیکن ہم ہیں تو آخر ایک شہر کے رہنے والے، اور عید کا موقع ہے، ہماری خوشی میں بھی تو خدا کے بندے تم شریک ہوا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا. آپ نے یوں غور کیا، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. دیکھا، انہوں نے کہا بھئی میں نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، ستاروں میں ستارہ گردش میں آ رہا ہے اور میں بیمار ہونے والا، تو عید پہ کیسے جاؤں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی 3 کذبات ہیں، چونکہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 کذبات، کہ 3 جھوٹ جو ہیں بولے. لیکن یاد رکھیں یہ بظاہر جھوٹ تھے، حقیقتاً جھوٹ نہیں تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ ڈرے ہیں کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم الخلیل کی خدمت میں کہ آپ ہماری شفاعت کریں اللہ کے آگے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی میں نے 3 مواقع پر ایسی بات کی تھی، میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے پوچھ نہ لے. اور حضور نے بھی اس کو لفظ کذب کہا ہے، لیکن یہ صورتاً کذب ہے، حقیقتاً کذب نہیں ہے. لیکن شان جو بڑا ہے وہاں چاہے کوئی بات صورتاً بھی ہو تو ڈرتے ہیں نا. حالانکہ مقصد تو صرف ان کا یہ تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں شرک پہ ضرب لگاؤں، تو اس میں جھوٹ کی کون سی بات تھی. لیکن پھر بھی آپ نے یعنی شان نبوت کہ بھی بظاہر تو میں بیمار نہیں نظر آ رہا اور میں ستاروں کو بھی نہیں دیکھ رہا، نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں، پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف ان کو اعتماد دلانے کے لیے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس وقت بھی ابراہیم سچے تھے. اس سے بڑی بیماری ہے کہ ان کے سامنے کفر ہو، شرک ہو، اللہ کے نبی کا دل جلتا. اب جناب یہ ہوا کہ قوم جو تھی ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے تسلی کر لی کہ ابا بھی میلے پہ گیا ہے اور خاندان بھی میلے پہ گیا ہے اور لوگ سارے میلے پہ گئے ہیں. فراغ الی آلہتہ، راغا ہے روغان سے، یعنی خفیہ طریقے سے اور جلدی جلدی جانا. سیدنا ابراہیم علیہ خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جناب وہ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور تیزی کے ساتھ اور خفیہ راستوں سے سیدھا ان کا جو مین مندر تھا نا، جو سومنات تھا بڑا، اس میں جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور سامنے جناب مٹھائیاں اور پھل اور فروٹ اور کھانے بھرے. اب ابراہیم علیہ السلام جب قریب گئے ان بتوں کے، فرمایا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے، اندھے ہو گیا، اتنا کھانا جو رکھا ہوا ہے پاگل ہو گئے. بھئی اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور آپ کے ماننے والوں نے بنا کے رکھی ہیں، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے. اچھا وہ کیا کھائیں، بھئی بت بھی کھاتا ہے، وہ اس نے کیا کھانے. اب ابراہیم علیہ السلام غصے میں جب آئے تو بس جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھایا گدوم، اٹھایا وہ کلہاڑا، اور اس کے بعد جناب شروع ہوئے مارنے کے لیے. کسی کا ناک نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، سب کو قرآن کہتے ہیں فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کا. الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، مگر جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑا ان کا خدا بنا ہوا تھا، اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام غائب ہو. اب جناب میلے سے قوم جب واپس آئی خوشیاں منا کے پکنک کر کے اپنے مجرے شجرے کرنے کے بعد جب آئے کہ چلو بھائی اب مندر میں جائیں، اپنے خداؤں کے آگے بھی تو جا کے اپنا شکر کریں، ان کے آگے جا کے زیارت کریں، تبرک حاصل کریں، اور وہ جو کھانا رکھ کے گئے تھے وہ بھی اٹھائیں تاکہ پھر ہم نے کھانا ہے برکت کے لیے. وہاں جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے کہ وہاں تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں.
اب جناب سب جمع ہو گئے، انہوں نے دیکھا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھا کمال ہو گیا، لا الہ، کہا حد ہو گئی جی، حد ہو گئی ہمارے خداؤں کے ساتھ حد، یعنی تمہارے عقل پہ تمہیں حد نہیں ہو گئی کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ جن کو خدا سمجھتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس نے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑا۔ اب جناب سب کے سب قرآن کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اندازہ کر کہ بھی کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، آلہہ کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہتے اسنامنا، یہ بھی نہیں کہتے بتوں کے ساتھ، نہیں آلہتنا، اور وہ بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر گیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اب جناب قوم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں کہہ نہیں رہا تھا، اس دن سنا نہیں تھا، کہتا تھا میں ان کو ٹکروں گا، معلوم ہوتا ہے وہی ٹکر گیا ہمارے خدا، وہ ابراہیم سمینا فتى یذکرہم، ان کے بارے میں بات کرتا تھا نا، معلوم ہوتا ہے وہی ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون۔ اب قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور سارے عوام کی عدالت میں، عوامی عدالت میں کھڑا کرو، تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے، اور سب لوگ گواہ ہو جائیں، اور پھر ہم بادشاہ کے پاس بات کریں۔ اب جناب سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اندازہ کریں کہ ایک اکیلا ابراہیم، کوئی اس وقت زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وقت کی مقتدرہ قوتیں بھی دشمن ہیں، قوم بھی دشمن ہے، باپ بھی دشمن، ماں بھی دشمن ہے، اکیلا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے ماننے والا جو ہے اس کو کبھی خوف نہیں آتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آئین جماں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جماں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں ان کو بزدلی کا کیا تعلق ہے، انہوں نے تو حق کہنا ہے، جہاں بھی ہو، دشمن کے سامنے بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رہا کہ کیا کہتے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تم نے یہ کیا کہ ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ آپ نے جواب دیا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا ينطقون۔ آپ نے فرمایا بے وقوفو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، وہ جو بڑا خدا ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے، جا کے دیکھو، تحقیق کرو، پوچھو ذرا اصل وجہ کیا ہے۔ تم آگے کھانا رکھتے ہو، چھوٹے چھوٹے سارے کھا جاتے تھے۔ اب جناب سوچ بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہم جب اندر گئے نا تو وہی بڑا بت تو کھڑا ہے نا، اس کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی، اور پھر وہ جو کلہاڑا ہے جس سے توڑا گیا وہ بھی اسی کے کندھے پہ تھا۔ بات کچھ لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو غصہ غصہ آ گیا، چڑھائی چڑھائی کر دی۔ پھر آپس میں جناب سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں، جب آدمی کے پاس بات کہنے کی طاقت نہ ہو نا تو آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا نا، پھر تو سر نیچے کر کے بیٹھتا ہے نا شرم کے بعد، تو سر نیچے کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام قوال کی بات کرتے، بھئی کچھ تو مہربانی کرو، کچھ تو تم سوچو، یہ بلا بولتے ہیں، یہ تو بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے، ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ بولنے والے تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیں سائے میں نہیں جا سکتے، سائے میں کھڑا کر دیں دھوپ میں نہیں جا سکتے، ہاں تو یہ تو نہیں بولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اسی لیے تو کی تھی، اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ قوم کو اس ٹارگٹ پہ لے آئے جہاں نشانہ لگا، جہاں ضرب لگانی ہے۔ اب جب انہوں نے اعتراف کیا تو اس سے فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، غصے میں آ کے فرمایا حیف ہے تم پر اور تمہارے ان آلہہ پر بھی جن کو تم خدا کے بعد عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، کیا تمہارے پاس عقل ختم ہو گئی؟ بالکل تم دیوالیہ ہو گئے ہو، تم یتیم ہو عقل سے، تم پاگل ہو گئے ہو سارے، کہ جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ جی ہمیں کس نے مارا ہے، جو اتنا بھی نہ بتا سکتے
جو اپنے بارے میں یہ بھی خبر نہ دے سکے جی مجھے کس نے مارا ہے، تو وہ خدا کیسے بن گیا، الہ کیسے بن گیا، تمہارا سفارشی کیسے بن گیا؟ اب ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا، قوم بھی محاورے میں ہار گئی، اور اس کے بعد جناب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب حل کوئی نہیں ہے، اب ایک حل ہے کہ بھئی ہماری اتنی برادری ہے، قوم ہے، طاقت ہے، بادشاہ ہے، تو پھر حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، لیکن اگر ہم خود قتل کریں گے تو پھر تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں، اور بادشاہ بھی تو ہمارے مذہب پہ ہے، وہ بھی تو بت پرست ہے، تو لہذا اس سے فیصلہ کرا کر فیصلہ کیا جائے، لیکن فیصلہ بہرحال ان سے یہی کرایا جائے کہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اب ساری قوم جمع ہو کے مشورہ کیا کرتی ہے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، بھئی خدا لوگوں کی مدد کرتا ہے، تم خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عقل چھین لیتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ تم خدا کی مدد کرو۔ کہنے لگے ٹھیک۔ اب انہوں نے جناب روایات میں ہے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بھئی قوم نے فیصلہ کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، قوم نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا بابل میں وہ نمرود۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 4 دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً معظم ارجائے ارض پہ حکومت کی، یعنی اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اکثر زمین کے حصے پر جنہوں نے حکومت، معظم ارجائے ارض۔ اور ان 4 میں سے 2 جو ہیں وہ اسلام مسلمان تھے، اور 2 جو ہیں وہ کافر۔ کافروں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر، جس نے بہت بڑی حکومت۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سرکار دو عالم کو بھی پورے عالم پر اتنی بڑے حصہ زمین پر اقتدار عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نمرود جو ہے یہ بھی بڑا سرکش، بڑا جبار اور بڑا قہار تھا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو واسطہ ہے، جو سابقہ ہے، وہ بعد میں پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے قوم نے فیصلہ کر لیا، قوم کا فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو ہم بس جلا دیتے ہیں، بات ختم۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک حظیرہ بناتے ہیں، بڑی جگہ بناتے ہیں، اور وہاں آگ جلائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 میل کے علاقے میں تقریباً بہت بڑا ایک ذخیرہ بنایا، ایک جگہ بنائی، پتھر توڑ توڑ کے دیواریں بنائی، اور بڑا چہا دیواری دینے کے بعد وہ جب تیار ہو گئی جگہ، اب سب نے جناب حکم دیا کہ وہ جتنی لکڑیاں لے آ کے سکتا ہے لکڑی لے آؤ ڈالو۔ لوگ اونٹوں پر، گدوں پر، سروں پر لکڑیاں لا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور بھر رہے ہیں، اور جب این وہ لکڑیوں سے بھر گیا اس کے بعد پھر اس کو آگ ڈال۔ اب جب آگ لگی تو وہ تو ایک عظیم آتش فشاں بن گئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، اور آپ کے بدن پہ بعض روایات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا لباس بھی اتارا۔ اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس جنت جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وقبلک، آپ سے بھی پہلے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ انہو اول من جرد فی سبیل اللہ، کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جو اللہ کے راستے میں جس کے کپڑے اتارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بدلہ دیں گے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہنے۔ اور آپ کے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا، اور ایک منجنیق لائی گئی۔ منجنیق بناتے تھے کہ اس میں پتھر رکھ کے دور سے مارتے تھے قلعے کے دروازوں کو توڑنے کے لیے، دیواروں کو توڑنے کے لیے، چونکہ وہ آگ اتنی بلند تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اندر ڈالنے کون جائے، اس لیے منجنیق میں بٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ
ملک الصحاب جو ہے بادلوں پر جس کی ڈپٹی، اس نے عرض کیا کہ مولا کریم تیرا خلیل ہے اور تیرے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مہربانی کرو مجھے حکم دے دو، ابھی بادل برسا دیتے ہیں، آگ ختم۔ اللہ نے فرمایا جاؤ خلیل کی مدد کر سکتے ہو کرو۔ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے، میں اللہ کی اجازت کے بغیر تو آ نہیں سکتا، اگر آپ چاہیں تو ہم۔ فرمایا اما الیک فلا حاجت لی، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، تم اپنے بادلوں شادلوں پہ رہو، مجھے نہیں پتا۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل مہربانی کریں مجھے بتائیں، حکم دیں۔ فرمایا تیرے پاس تو مجھے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے مقام کہ ساری دنیا اللہ کے فرشتے ہیں، زندہ موجود ہیں، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نبی غیر سے مدد لینا نہیں چاہتا۔ ایاک نعبد و ایاک۔ اب جناب جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا خلیل تو پھر وہ بھی اپنے محبت میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چپ کر کے جو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، چلو خدا کو تو پکارو، اللہ سے تو مانگو، وہ تو منع نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ مسکرائے اور فرمایا خلیل یہ جبرائیل یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، مجھے ڈالا جا رہا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانتے ہیں۔ جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا؟ اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی جلنے پہ راضی ہیں، اگر ہمارے جلنے پہ اللہ راضی ہے، خوش ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو جلنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لما القی فی النار ابراہیم ماذا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس مجھے میرے اللہ کا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو جنگ احد میں صحابہ نے کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو سیدہ عائشہ نے کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ اس لیے علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فوائد۔ اب انہوں نے جناب منجنیق میں بٹھایا اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے آگ سے نہیں قریب پہنچا، حکم آ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلام نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی تکلیف پہنچتی۔ فرمایا بردن وسلاما علی ابراہیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ نے صرف ان رسیوں کو تو جلا دیا جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن آپ کے بدن کو نہیں چھوا۔ جنت کے لباس آ گئے، جنت کے کھانے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آذر آخر باپ ہے، آخر باپ ہے چاہے کافر ہو، ماں ہیں باہر کھڑے ہیں، آپ قوم کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہے، لیکن حیران کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اس آگ کے اندر یہ پیدا کر دو، پردہ ہٹا دو، دیکھنے دو آذر کو، اپنے بیٹے کا حال دیکھ لے کہ ابراہیم کس حال میں بیٹھی ہیں۔ جب ان کی نظر پڑی تو کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم، کہتے ہیں بیٹا ابراہیم رب تو تیرا ہے، بس ہم تو ایسے بتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اصل رب تو بھائی تیرا رب ہے، زبان سے مجبوراً نکل۔ اور اس کے بعد اب آگ جناب باہر جل رہی ہے، اندر ابراہیم السلام، اور حضرت ابراہیم فرماتی ہیں اطیب عیشا عندی، کہ سب سے میرے بہترین لذت میں جو دن گزرے وہ تھے جب میں معراج میں تھا۔ یہ معراج تھا ان کا آگ کے اندر۔ فرماتی ہیں وہ راحت و انعام کے دن تھے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد انتظام فرمایا، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آ کے پانی چونچ سے ڈالتے کہ آگ بجھ جائے، الا الوزغہ، یہ جو جسے آپ کلی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ پھونک مارتی تھی کہ آگ جلے، اسی لیے حکم ہے کہ اس کو مارا جائے، کہ اس نے اپنی عداوت کا اظہار کیا تھا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اور جناب اس کے بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کئی دن تک تو اب آگ ہے نا جی، وہ جل جائے، ٹھنڈی ہو جائے، راستہ بنے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو اندر جا نہیں سکتے، آگ ہے۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوگی ابراہیم صاحب اٹھ کے باہر آ گیا، السلام علیکم، کیا کہتے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اتنا زور لگا لیا
تو اس کے باوجود بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے نمرود سے پڑتا ہے۔ زندگی تو بات باقی انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس دروس کا قصص القرآن یا قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ رمضان المبارک اور اس کے بعد موسم حج کی مصروفیات کی وجہ سے منقطع رہا، اور آج محرم الحرام کی 11 تاریخ کو الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں اور ڈاکٹرز فورم میں آج پھر اسی سلسلے کے دروس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ جیسے آپ لوگوں کو، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی محنتوں سے ان کے پروگراموں میں سیرت النبی کی تکمیل ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کے قصص جو ہیں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی بہت بڑی اہمیت۔ یہ دنیا کے تاریخی قصوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا اسلوب جو ہے وہ قصے کا اسلوب ہے۔ آپ نے مختلف قصص پڑھے ہوں گے۔ یہ قرآن کے قصے جو ہیں، ایک تو حقائق اور دوسرا ان میں مواعظ و عبر ہیں، اور تیسرا یہ قصص الانبیاء جو ہیں اللہ کے قرآن میں، یہ سرکار دو عالم کی نبوت اور صداقت کی دلیل اور تائید ہے۔ اور چوتھا اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے۔ اور پھر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سابقہ امتوں کے احوال، ان کے صفات، ان کے کردار، اس میں ایک بہت بڑا درس۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صداقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل، کیونکہ ایک نبی عربی، ایک النبی الامی جو سرزمین حرم اور مکہ مکرمہ جیسی بے آب و گیا جگہ میں پیدا ہوئے، یہاں پانی بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، وہاں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے مدارس اور یونیورسٹیاں ہوں۔ لیکن وہ نبی امی جس نے عبداللہ کے گھر میں، بی بی آمنہ کے گھر میں پرورش، ولادت ہوئی اور عبد المطلب کی گود میں پرورش پائی، اور ابی طالب کی کفالت میں آپ نے ابتدائی زندگی کا حصہ گزارا، اور قبیلہ بنو سعد میں آپ کی رضاعت ہوئی، اور کسی استاد کو نہیں دیکھا، کسی مدرس کو نہیں دیکھا، کسی مدرسے کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کتاب کو چھوا تک نہیں۔ یعنی اللہ نے خود قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ میرے محبوب آپ کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کے مبادی و تفاصیل کیا ہیں۔ وہ نبی امی جب ہمیں بیٹھ کے آدم علیہ السلام کا قصہ بتلائیں، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بتلائیں، ادریس علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں، اور پھر جس کی تفصیل جزئیات تک اتنی حقیقی ہوں کہ آج تک دشمن اس کی تردید نہ کر سکے، تو ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خبر دینے والا لازم اس کا تعلق اللہ کی بھائی، ورنہ انہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے جو بات صدیوں پہلے گزر گئی۔ تو اس لیے قصص انبیاء علیہم السلام جو ہیں، ان میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے، وہ سب سے بڑی وہ گواہی ہیں، وہ شہادت ہیں، وہ دلالت ہیں ہمارے محبوب
خدا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت. اور اسی ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی آپ اہمیت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں 25 سورتوں میں سیدنا ابراہیم الخلیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے اور تقریباً 73 آیات. یعنی اندازہ کریں کہ ایک قصہ کتنا اہم ہے. اور ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ذات مبارک اتنی بڑی اہم ہے کہ ہر جماعت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی یہودی کو نہیں مانتے، مشرکین دونوں کو نہیں مانتے، مسلمان تینوں کو نہیں مانتے، لیکن ان سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ سب رکھتے ہیں. یعنی یہودیوں کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر، ہمارا دین ابراہیمی. اسی طرح عیسائیت کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے. مسیحی بھی یہی کہتے ہیں، نصرانی بھی یہی کہتے ہیں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ، ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھی ہم تو بالکل خالص ملت ابراہیم پہ ہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں. اور مسلمانوں کا تو ویسے ایک سچا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. تو یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی عظمت بخشی تھی کہ ہر جماعت ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہے لیکن اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتی. اسی لیے قرآن پاک نے اس بارے میں بھی باقاعدہ وضاحت فرمائی اور یہود و نصارہ کی بھی تردید فرمائی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ ھذا النبی والذین. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قطعاً یہودیت پہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام قطعاً نصرانیت پہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام قطعاً مشرکین سے نہیں، بلکہ اگر سچ پوچھتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور ملت ابراہیمی پہ چلنے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے. لیکن اسی سے آپ اندازہ لگائیں مقام ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا کہ ہر جماعت، ہر آدمی، ہر ملت اپنے آپ کو اسی ملت سے جوڑ رہی. تو اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھ جائے. اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس گھر کو، جس کعبہ کو قبلہ بنا دیا، مرجع خلائق بنا دیا، اور ساری کائنات کا مسلمان وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فضا میں ہے، وہ بر میں ہے، بحر میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، لیکن اپنے نماز کی توجہ کدھر کرے گا؟ قبلے کی طرف. اور مسلمان آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، وہ واجب ادا کر رہا ہو، وہ سنت پڑھ رہا ہو، وہ تہجد پڑھ رہا ہو، وہ اشراق پڑھ رہا ہو، وہ مطلقاً نوافل پڑھ رہا ہو، ہر نماز میں جہاں سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام بھیجیں گے وہاں سیدنا ابراہیم کا بھی ذکر آئے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر. اور اسی طرح آپ یہاں رہتے ہیں الحمدللہ، آپ کو سرزمین حرم میں اللہ نے رہنے کی سعادت بخشی. آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عظیم فریضہ. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ وحدت اسلامیہ کا ایک عظیم مظہر کہ ساری کائنات سے لوگ کھنچے ہوئے آ رہے ہیں ایک مقام. یہ کیا تھا؟ یہ مساوات اسلام تھی، یہ وحدت اسلامیت، یہ اجتماعیت اسلامیت.
اور یہ پورے عالم کے لیے اسلام کا درس تھا کہ دیکھ لو ہمارے پاس کوئی گورے کالے کا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ہندی سندھی تورانی ایرانی نہیں، ہمارے پاس کوئی حسب نسب عربی عجمی نہیں، بلکہ ہم سب ایک احرام میں لبیک کہتے ہوئے ایک کعبے میں اور ایک مقام عرفات پہ کھڑے، اور ایک ہی امام کے پیچھے ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا روح پرور منظر آج تک دنیا کے مذاہب نہیں پیش کر سکتے کہ 20 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کے ایک کاشن پہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، نماز کی ابتدا کرتا ہے اور نماز سے نکل جاتا ہے۔ اتنا بڑا ڈسپلن، اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی وحدت، اتنی بڑی انسانیت، اتنی بڑی مساوات تو عالم کا کوئی بڑے سے بڑا مائی کا لال بھی پیش نہیں کرتا۔ اور اس وحدت کا، اس کائنات کے مرکز اصلی کا، اس مقام ہدایت کا، اس ہدی للعالمین کا بانی کون ہے؟ سیدنا ابراہیم۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ، اور بلکہ اسی پہ انتہا نہیں، سرکار دو عالم تاجدار حرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات میں نے 7ویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا، اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایسا خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا دیکھا جس کی سفید داڑھی تھی اور داڑھی مبارک میں سینے تک بھری ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی شکل کا یوں اندازہ لگا لو کہ میرے ساتھ ملتی تھی۔ تو میں نے جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے، جیسے زمین میں کعبہ ہے یہ آسمانوں میں کعبہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ آگے بڑھیں اور اپنے ابے کو سلام۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور اس وقت بھی وہ کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو جس پر محدثین و مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے زمین پر اپنے کعبے کا معمار ابراہیم خلیل کو بنایا ہے، اسی طرح آسمان کے کعبے کے ساتھ بھی ابراہیم الخلیل کو بٹھایا۔ تو یہ ساری سعادت جو ہے، یہ عظمت جو ہے، وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو۔ اسی لیے کبھی کبھی میں اپنے دروس میں، تقریروں میں، اپنے مختلف ملکوں کے محاضرات میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی بے نیازی ہے اور اس کی شان ہے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، کہ جب آپ نے اس سرزمین کو عظمت دینی تھی تو یہاں خلیل اللہ کا ڈیرا لگوا دیا، اور اگر آپ نے مدینہ منورہ کو عظمتوں سے ہمکنار کرنا تھا تو وہاں حبیب اللہ کو بٹھا دیا۔ ساری عظمت یا خلیل اللہ کے گھرانے کو آئی یا حبیب اللہ کے گھرانے کو آئی، اور ان دونوں کا تعلق پھر کس سے ہے کہ حبیب اللہ جو ہیں وہ بھی تو اولاد خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر آپ کی کعبے پہ نظر پڑے پھر بھی ابراہیم یاد آئے، آپ نماز شروع کریں پھر بھی ابراہیم یاد آئے، آپ صفا مروہ دوڑیں تو زوجہ ابراہیم یاد آئے، آپ 2 رکعت طواف کی پڑھیں مقام ابراہیم یاد آئے، آپ زمزم پینے جائیں تو ابن ابراہیم یاد آئے، آپ کنکریاں مارنے جائیں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں، آپ قربانی کریں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں۔ یعنی قدم قدم پہ جدھر نظر ڈالو ادھر ابراہیم کا ذکر علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان رکھی، اور اسی لیے آپ کے صفات بھی عظیم۔ اللہ نے آپ کو ایسا کریم بنایا اور ایسی شان بخشی کہ آدم علیہ السلام جیسے ابو البشر کہ تمام کائنات کی ابتدا حضرت آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے ان کو لقب ملا ابو البشر کا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کا۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا ابو الانبیاء، یعنی ابراہیم الخلیل اتنے بڑے عظمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذریت میں، آپ کی نسل میں، آپ کے خاندان میں نبوت رکھی، کہ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب اولاد ابراہیم، پھر کسی اور سے نبی نہیں آئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب بھی نبی ہے، حضرت یعقوب کی اولاد میں یوسف بھی نبی ہے، پھر جتنے نبی ہیں سب ذریت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی اندازہ فرمائیں کہ یہ عظمت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج میں ہم قربانی کرتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں میں ہم عید اضحیٰ کے موقع پر اضحیہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کیا چیز ہے آخر؟ یہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا حبیبنا وقائدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا، ہم سب کے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ انہی کا طریقہ ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ شرف بھی ملا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم رکھا، کہ بی بی ماریا قبطیہ سے جو اولاد ہوئی اس بچے کا نام بھی سیدنا ابراہیم رکھا گیا۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اللہ نے نبوت بند کر دی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، ورنہ اگر میرا یہ بچہ ابراہیم زندہ رہتے تو شاید اللہ ان کو بھی نبی کرتا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اسی سے تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے کرم کا یہ عالم تھا، آپ کی صفت کرم کا یہ عالم تھا کہ باقاعدہ کتابوں میں اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلا کھانا نہیں، یعنی ان کی یہ عادت تھی کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہ آ جائے، کوئی دوست نہ آ جائے، کھانا نہیں کھانا۔ یعنی اگر اتفاق سے کبھی مہمان نہیں آتا تھا تو آپ فرماتے بھی روزہ رکھ لیتے، آج مہمان تو ہے کوئی نہیں، تو لہذا اکیلا کھانے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم روزے سے رہ جائیں، پھر افطار پانی سے فرما لیتے کہ بھی مہمان تو ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ کے کرم کا یہ عالم اور سخاوت کا یہ عالم۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن آپ کے بیوی نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مہمانوں کے لیے تو آپ اتنا قربانی فرماتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرما کے کچھ نہ کچھ گھر کے لیے لے آئیں۔ تو آپ نے سواری دی اور بوریاں اٹھائیں اور بوریاں اٹھا کے چل پڑے، اور وہ دور تھا کافر بادشاہ کا۔ اب کافر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا آٹا دینا تھا یا گندم دینی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی وہاں گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم سب کو بیچیں گے لیکن آپ کو نہیں بیچیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا دل میں کہ اگر میں یہ خالی بوریاں لے کے گھر گیا تو لازمی بات ہے کہ میری بیوی پر بڑا اثر ہوگا۔ تو انہوں نے راستے میں ایک کثیب احمر، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک سرخ ریت کا ٹیلا تھا، وہاں آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور اس بوریوں میں ریت بھر دی، ریت بھر کے اور باقاعدہ بوریاں اس پہ رکھ کے اور جناب اس کو صاف کر کے لے آئے اور ایک جگہ اتار کے رکھ دی۔ بیوی نے دیکھا ماشاءاللہ خوش ہو گئی کہ 2 بوریاں آٹے کی، ماشاءاللہ آپ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا آٹا لے کے آ گیا کہ 2 بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں تو سونے جا رہا ہوں، میں سوتا ہوں، آپ جا کے سو گئے۔ جب نیند سے اٹھے تو دیکھا کہ بیوی کھانا پکا کے روٹیاں لگا کے گرم گرم تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں نہا تھا، یہ روٹیاں کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا باجی تبھی انت یا ابراہیم، ابراہیم جو تم لائے ہو اسی آٹے سے تو بنائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں
فضلوں میں